اصل کہانی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی کھلنا تھی، لیکن ایک بات کے لیے میں بڑا پر یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت کسی زہریلی شے کے استعمال سے واقع نہیں ہوئی، بلکہ ہونٹوں کے گوشے میں پائے جانے والے خون کے علاوہ ملنگ کے چہرے کی رنگت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ چودھری وحید کا بھی یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی نہیں، جبکہ اس نے پولیس کو بلوایا ہی اس لیے تھا، لیکن اب اس کے ذہن میں سب سے خطرناک سوال یہ ابھر رہا تھا کہ ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون تھا؟ ایسا شخص کون تھا جس نے زہر دے کر ملنگ کو موت کے گھاٹ اتارا ہو؟ یہ سوال اس لیے بھی ذہنی الجھن اور تشویش کا باعث تھا کہ وہاں ملنگ بابا کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے جن لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی، ان کے بیانات کے مطابق صورت نگر کا ہر پیر و جوان ملنگ بابا کی بہت بڑی عزت کرتا تھا اور اس سے گہری عقیدت بھی رکھتا تھا، مگر میں بھی کسی قیمت پر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ملنگ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملنگ بابا کا قاتل صورت نگر میں موجود تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل ملنگ بابا سے شدید نفرت کرتا ہوگا۔ مجھے صورت نگر کے اندر ہی سے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ محبت اور نفرت اس کائنات کے بڑے طاقتور جذبے ہیں، اگر یہ شدت اختیار کر جائیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ محبت اگر زندگی دیتی ہے تو نفرت جان لینے میں پسو پیش سے کام نہیں لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ صورت نگر میں ملنگ کو چاہنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے برعکس نفرت ایسی شدید کہ اس نے ملنگ کی جان ہی لے لی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انسان جب کسی مسئلے پر سوچنا شروع کرتا ہے تو نئی راہیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ انہی لمحات میں میں بھی ملنگ مرڈر کیس میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ میرا ذہن کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ملنگ بابا کے جسم میں اترنے والا زہر کھانے کے علاوہ اس کے معدے تک پہنچایا نہیں جا سکتا تھا، یعنی اس کا کوئی اور دشمن تھا، اس جانب سے ملنگ کے لیے کھانا گیا ہوگا۔ اس نکتے پر آپ و آپ دھیان چودھری وحید اللہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا اس کی حویلی سے جاتا تھا۔ اس کے بعد ملنگ بابا صبح تک کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اس نکتے پر غور کرتے ہی ذہن الجھ کر رہ جاتا تھا۔ دماغ میں یہ سوچ آتی تھی کہ اگر ملنگ کی ہلاکت میں چودھری وحید اللہ کسی بھی طور ملوث ہے تو پھر اس نے پولیس کو بلانے اور ملنگ کی موت کی تفتیش کرانے کا کھٹرا کیوں پھیلایا؟ وہ سیدھا سادہ ملنگ کو نارمل انداز میں دفن کر دیتا، اس طرح اس کا جرم بڑی آسانی سے چھپ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوایا تھا۔ میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ پھر میرا ذہن تیزی سے ایک جانب سوچنے لگا کہ کیوں نہ کھوجی بابا کی خدمات حاصل کی جائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مرشد آباد میں ایک کھوجی بابا بھی تو ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا، جی ہاں بابا مبارک، اور سر آپ حکم کریں، میں 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ کھوجی بابا کو لانے کے لیے مرشد آباد جانے کا سن کر ایک دم سے تمہارے چہرے پر اور ہی رنگ آ گیا۔ پھر اس نے جواب میں کہا، جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ اور وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرشد آباد جاؤں اور اپنے بیوی بچوں سے نہ ملوں؟ موضع مرشد آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 2.5 میل کے فاصلے پر جنوبی سمت میں واقع تھا، یعنی نہر کے کنارے سے کوئی آدھ میل دور، لیکن یہ تھانے سے نہر کی طرف جانے والے راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مرشد آباد میں کانسٹیبل عمر دین کا گھر تھا اور کھوجی بابا مبارک حسین بھی وہیں رہائش پذیر تھے۔ ٹھیک ہے، تم بابا کو اپنے ساتھ لے آنا اور تم جاؤ۔ آپ یقیناً ملنگ بابا کے سلسلے میں کھرا وغیرہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے عمر دین، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دن میں دوپہر کے وقت شام تک گاؤں کے اندر سے ملنگ بابا تک کون کون آیا تھا؟ یہ بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے نا کہ ملنگ بابا کی موت قطعاً طبعی نہیں ہے، اور جائے وقوع کا بھی ہم معائنہ کر چکے ہیں۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، ملنگ بابا کی لاش سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری وحید اللہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اب تو تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو، کھوجی مبارک کو ہلاک
کیا گیا ہے اور میں اس کے لیے کھرا اٹھوانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں جناب۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمر دین گھنٹے 2 گھنٹے کی واپسی کے بعد اس نے آ جانا تھا، لیکن میرے کمرے سے رخصت ہوئے اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دوبارہ منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ کیا ہوا عمر دین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھ لیا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مرشد آباد جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب کوئی فائدہ نہیں رہا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ ایسا کیا ہو گیا جناب؟ بارش ہو رہی ہے باہر، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اوہ میرے خدایا! میں بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ عمر دین کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بارش ہو جانے کے سبب تمام کا تمام کھرا صفحہ دھرتی سے نیست و نابود ہو جاتا تھا، پھر کسی کھوجی کو بلانے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ بھادوں کا مہینہ ایسا ستم ظریف ہے کہ کچھ پتہ نہیں کسی لمحے آسمان رونا شروع کر دے۔ ادھر دھوپ ہے تو ادھر بارش ہو رہی ہے، پھر مطلب صاف۔ عمر دین کی مایوسی میری سمجھ میں آئی تو میں نے اس سے کہا، آؤ بیٹھو، اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ ساون اور بھادوں کی برسات کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک اچھوتا سوال ابھرا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ میں نے پہلے اس انداز میں کیوں نہیں سوچا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عمر دین، کیا تمہارے علم میں یہ بات تھی کہ صورت نگر میں پیپل کے درخت کے نیچے کوئی ملنگ بابا پچھلے 6 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھا ہے؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ مجھے ملنگ بابا کی موجودگی کے بارے میں خبر تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ فروری کے مہینے میں وہاں آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے صورت نگر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میری تو عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں ایسا کون شخص ہے جو اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی ذہنی الجھن پر توجہ دیے بغیر خود کلامی کے انداز سے کہا، وہ ملنگ فروری سے صورت نگر میں موجود تھا اور اب اگست ختم ہونے والا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بابا نے کیسے برسات کے موسم کا مقابلہ کیا؟ وسط جولائی سے ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور آج کل تو بھادوں کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ ساون بھادو برسات کے مہینے ہیں اور اس سال تو برسات بھی خوب جھوم کر آئی ہے۔ دیکھ لو، اس وقت بھی باہر دھواں دھار بارش ہو رہی ہے۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا تو نہیں مگر سننے میں یہی آیا کہ ملنگ بابا 24 گھنٹے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ کیا وہ چھم چھم برستی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس کے گیلے لباس کا کیا ہوا ہوگا؟ بھیگے ہوئے لباس میں اس کی بے بسی کا عالم عقیدت مندوں سے کیسے دیکھا جاتا تھا، خصوصاً چوہدری وحید اللہ سے؟ وہ تو ملنگ بابا کا بہت ہی پہنچا ہوا مرید تھا۔ اب تو یہ قدرتی طور پر ممکن نہیں کہ ہر طرف بارش ہو اور ملنگ بابا سوکھا ہی بڑے اطمینان سے بیٹھا رہے۔ ہاں، واقعی ایسا ممکن نہیں ہے، عمر دین نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ملنگ بابا برسات سے اپنا بچاؤ کس طرح کرتا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ، میں نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آج ہم جب جائے وقوع پر موجود تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل کے پیڑ سے چند گز آگے بیری والا کھوہ ہے اور اس کھوہ کے ساتھ یہ کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ نیچی چھت والا یہ چھوٹا سا کمرہ کھڑکی وغیرہ سے آزاد ہے۔ ہاں، میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں وہ کمرہ صورت نگر میں ایک مزارع کے استعمال میں تھا، عمر دین نے بتایا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ یوں ہی متروک پڑا ہے۔ برسات کے وقت ملنگ بابا میری معلومات کے مطابق اس کمرے میں پناہ لے لیا کرتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ عمر دین، لگتا ہے کہ تم صورت نگر کے حالات سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہو۔ بس جناب، ایسی خبریں تو خود بخود ہی سفر کرتی رہتی ہیں، وہ آن سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، عمر دین، تمہارے خیال میں ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں ذہن کو چاروں طرف دوڑایا۔ ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کے سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کس نے کیا، جبکہ گاؤں کے چوہدری صاحب بھی ملنگ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، بلکہ سب سے آگے تھے۔ آپ یقین کریں کہ چوہدری وحید اللہ ملنگ کا بڑا احترام کرتا تھا، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں چوہدری وحید اللہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں۔ وہ ملنگ بابا کا کسی معاملے میں بہت ہی احسان مند ہے۔ کس معاملے میں؟ عمر دین نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی واضح بات تو نہیں کی، بس اتنا کہا کہ ملنگ بابا کا مجھ پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کون سا ایسا احسان ہے، تو اتنے میں ایک ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں آ گیا۔ پھر میں چوہدری سے ملنگ بابا کے اس عظیم احسان کے بارے میں نہ پوچھ سکا۔ میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا،
کیا اس واقعے کا تعلق ملنگ بابا کے احسان عظیم سے ہے؟ جی ہاں، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ میں ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر وہ بتانے لگا۔ چودھری وحید اللہ کی عمر اس وقت 55 کے قریب ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی۔ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک؟ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ چودھری وحید اللہ بے اولاد تھا، لیکن کانسٹیبل عمر الدین نے اپنے بیان میں ابھی تک کا الفاظ استعمال کیا۔ اس سے میں چونک اٹھا۔ چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ عمر الدین کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والا ہے۔ میں وہی تو بتانے والا ہوں جناب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں بولا۔ ابھی تک سے مراد یہ ہے کہ اب چودھری صاحب کے باپ بننے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ چودھری کی بیوی فردوس بیگم پچھلے چند ماہ سے امید سے ہے، اور یہ سب کچھ ملنگ بابا کے کرم سے ہی ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب نے ملنگ بابا کے اسی احسان کا ذکر کیا ہوگا۔ عمر الدین کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، ملنگ بابا نے چودھرائن پر یہ کرم کس طرح کیا تھا؟ سننے میں آیا ہے کہ چودھری صاحب ملنگ بابا کے پاس اولاد کی دعا کرانے جایا کرتے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو کیسے سمجھایا کہ وہ چودھرائن پر خصوصی دم کرے گا۔ چودھری نے درخواست کی کہ ملنگ بابا حویلی میں آ کر فردوس بیگم پر دم کر دیں۔ ملنگ بابا نے اپنے سب سے چہیتے عقیدت مند کی یہ بات مان لی اور باقاعدہ 3 روز تک حویلی میں آ کر چودھرائن پر دم کرتا رہا، جس کے نتیجے میں چودھرائن کا پاؤں بھاری ہو گیا اور اب نئے سال کے پہلے مہینے میں چودھری وحید اللہ باپ بن جائے گا۔ تم تو چھپے رستم و عمر الدین بلکہ عالمی جاسوس ہو، جو اتنی اندر کی بات مجھے بتا رہے ہو۔ ملنگ بابا نے چودھری وحید کے سامنے چودھرائن پر دم کیا تھا یا تنہائی میں لے جا کر؟ دم تو ملنگ بابا نے تنہائی میں ہی کیا تھا جناب۔ اس نے بتایا۔ وہ 3 دن تک 1 گھنٹے کے لیے چودھرائن کو لے جا کر ایک کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ دم سے فارغ ہونے کے بعد کمرہ کھول دیا جاتا۔ چوتھے روز ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو بتایا کہ اس نے اپنی طرف سے کام پکا کر دیا ہے، جلد ہی چودھرائن اسے خوشخبری سنائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ 1 ماہ بعد چودھرائن نے چودھری وحید کو واقعی خوشخبری سنا دی۔ چودھری کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ خود سوچیں جناب، ملنگ بابا نے چودھری کا کتنا بڑا کام کیا تھا۔ چودھری اس کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے۔ میں تم سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا عمر الدین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا نے چودھری کا نہیں بلکہ چودھرائن کا کام کیا تھا، لیکن تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ عمر الدین، کیا تم واقعی اس کمرے میں کے اندر موجود تھے جب ملنگ بابا چودھرائن پر دم وغیرہ کر رہا تھا؟ نہیں جناب، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مجھے دیکھنے لگا۔ ملنگ بابا نے چودھری صاحب کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں بھلا وہاں کیسے گھس سکتا تھا؟ تم نے جتنی تفصیل سے یہ واقعہ سنایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ سچ بتاؤ عمر الدین۔ میں اسے کریدنے لگا۔ اپنی معلومات کا ذریعہ بتاؤ۔ مجھے یہ ساری باتیں رضیہ نے بتائی، اس نے جواب دیا۔ رضیہ یہ کون ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ رضیہ میری بیوی کا نام ہے ملک صاحب۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، وہ قدر شرمندگی سے بولا۔ یہ عورتیں ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق نکال ہی لیتی ہے۔ ملنگ بابا کی مقبولیت اور کرامت کے بارے میں زیادہ تر باتیں مجھے رضیہ ہی نے بتائی تھیں۔ کرامت؟ یعنی چودھرائن کے امید سے ہونے والا معاملہ؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تمہاری بیوی رضیہ اور ملنگ کے معاملے میں کیا رشتہ ناتا ہے۔ عمر الدین نے انکشاف کیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک سمجھدار اور ذہین ہیں۔ میں اپنی تینوں بچیوں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ رضیہ بھی انہیں چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے۔ وہ تجربہ کار بڑی بوڑھیوں سے بیٹا پیدا کرنے کے بارے میں مختلف طریقے ٹوٹکے پوچھتی رہتی ہے۔ وہ ملنگ بابا کے بارے میں کافی ریسرچ کر چکی ہے، اور جب سے چودھرائن کے ہاں اولاد کی امید جاگی ہے، رضیہ کا اصرار بڑھ گیا ہے کہ ہم ملنگ بابا سے اس سلسلے میں بات کریں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے رضیہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے ملنگ بابا کا 3 روزہ دم کورس کروانا چاہتی ہے؟ جناب، اس کی خواہش تو یہی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تو کیا تم اس سلسلے میں رضیہ کو ملنگ بابا کے پاس لے کر گئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ سچی بات تو یہ ملک صاحب کہ اس کام کے لیے میرا دل نہیں مانتا، اور اب تو خیر یہ ممکن ہی نہیں رہا، کیونکہ ملنگ بابا دوسرے جہاں میں منتقل ہو چکے ہیں یا انہیں کر دیا گیا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
ملنگ بابا طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور اغلب امکان اس بات کا ہے کہ یہ کسی شوہر کا ہی کارنامہ ہے۔ تم میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بچے دینے والے ملنگ بابا شوہروں کی نظروں میں بڑی زور سے کھٹکتے ہیں۔ آپ کا اشارہ چودھری وحید اللہ کی طرف تو نہیں ہے؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ چودھری وحید اللہ کا معاملہ بھی زیر غور ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی ان شوہروں کو چیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے ملنگ بابا سے اپنی بیویوں کا کوئی خفیہ علاج کرایا ہو۔ ملک صاحب، آپ پیروں فقیروں اور ملنگ ٹائپ لوگوں سے کہ اتنا خلاف کیوں ہیں؟ عمر الدین نے گہری سوچ سے کہا۔ دیکھو عمر الدین، میں سچے پیر، فقیر اور ملنگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ولی اللہ۔ میں اولیاء کرام اور علماء دین کے خلاف نہیں رہا، بلکہ دل سے ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا انہی کے اللہ والوں کے دم قدم سے چل رہی ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بزرگی کے لبادے میں کسی اور ہی مشن پر ہوتے ہیں۔ معصوم اور سادہ لوگ ایسے عیاروں کے حلیے اور وضاحت سے دھوکہ کھا کر انہیں کوئی پہنچا ہوا بابا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے عقیدت مندوں کی اسی کمزوری سے کھیل کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ میرے تجربے میں ایسے درجنوں کیس ہیں۔ میں نے بہت سے ڈبہ پیروں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا ہے۔ آپ کے خیال میں مقتول ملنگ بابا اصلی پیر تھا یا کوئی ڈھونگی؟ عمر الدین نے ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں ملنگ بابا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا۔ آج صبح تو میرا اس سے بلکہ اس کی لاش سے تعارف ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہی کوئی ہمارے درمیان ملنگ بابا کی ذات کے حوالے سے بات چیت جاری رہی۔ بارش رک گئی۔ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے کڑاکیدار بارش ہوئی تھی۔ عمر الدین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ ملک صاحب، اب چاچا مبارک کو بلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل۔